اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله علیم بالظالمین۔ سورہ البقرہ اس کی مذکورہ آیات میں جس واقعے کا بیان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور جس نبی کا یہاں پر تذکرہ ہے ان کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے تورات اور بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفادار لوگوں میں سے، وفادار اصحاب میں سے ایک سپاہی تھے حضرت یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون یہ وہی ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے تھے تو جو اپنا خاص صحابی جیسے ہمارے حضرت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت یوشع علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، جو آپ کے خادم بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، اور آپ کے بہت ہی معتبر صحابی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے، اور ان کے معاملات اور باہمی مناقشات کے فیصلوں کے قاضی مقرر تھے، اور وہ پھر اپنی طرف سے قاضی مقرر کرتے تھے تاکہ آئندہ بھی یہ تورات والا جو نظام ہے ان میں قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 350 سال تک جو حضرت یوشع علیہ السلام نے نظام بنایا تھا، قاضی مقرر کرتے تھے کہ تورات کے مطابق فیصلے ہوئے، یہ 350 سال تک نظام قائم رہا اور تورات کے مطابق زمین کے اندر فیصلے ہوتے رہے۔ خاندانوں اور قبیلوں میں سرداری منتقل ہوتی رہی اور مناقشات اور معاملات کے فیصلے قاضی انجام دیتے رہے، اور نبی جو تھا ان کی تمام امور میں نگرانی کرتا تھا، دین کی دعوت، تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی قاضی مقرر ہوتا تو اسی قاضی کو پھر منصب نبوت عطا ہو جاتی، تو وہ پھر اس کی ذمہ داری تورات کی آگے خدمت بھی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، جتنے بھی برگزیدہ انبیاء علیہ السلام آئے ان کے پاس کتاب ہوئی تھی حضرت تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ اسی کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو تورات کے مطابق کیا ہے فیصلے ہوتے رہے۔ اب درمیان میں ایسا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جانبین میں جو بستیاں تھیں ان کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، وہ ان پر حملے کر دیتے تھے۔ تو کبھی عمالقہ قوم ہے وہ ان پر چڑھائی کرتی تھی بنی اسرائیل پر، کبھی فلسطینی حملہ کر دیتے تھے، کبھی مدیانی اور کبھی آرامی، یہ ادھر کے قبائل تھے اس وقت، تو وہ کیا کرتے تھے ہملے کرتے تھے، اور ایسے ہی لوٹ مار، چھاپے ڈاکے ان کے اوپر لوگ مارتے تھے، اور سلسلہ پھر ایسے ہی کیا ہے آخر تک چلتا رہا۔ 4 صدی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب 4 صدی آئی تو ایک کاہن عیلی کا زمانہ آیا، جو کہ اشدود خوالی عزا کی فلسطینی قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور شکست دے کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکات والے جو ان کے پاس صحیفے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اور بہت ہی جو
متبرک چیزیں تھیں، ایک صندوق میں تھی، وہ جو علی کاہن کے جو لوگ تھے نا وہ وہاں سے چھین کے لے گئے۔ اور وہ کاہن تھے ہندوؤں کی ایک قسم ہے، جیسے بدھ مت وغیرہ ہے، ایسے کاہن ہوتے ہیں، تو ان کا ایک مندر مشہور تھا بیت دجون۔ اس بیت دجون کے اندر وہ جا کر رکھ دیا۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ تو برگزیدہ اور متبرک تورات کا نسخہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور سانپوں کو نگل جاتا تھا وہ متبرک تھا، تو ان کے اوپر اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں آئیں۔ کبھی ان کے اوپر طاعون آیا، کبھی ان کے اوپر عذاب آئے، تو وہ انہوں نے جب آپس میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جب سے تم لوگ یہ لے کر آئے ہو صندوق تو تمہارے اوپر مصیبتیں ہیں، لہٰذا اس کو کیا کرو، نکالو۔ تو بیت دجون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ ایک مندر تھا جس میں ان کا ایک بڑا دیوتا دجون تھا، جس کے نام سے وہ کیا ہے موسوم تھا مندر۔ اور دجون کا انہوں نے جو جسم بنایا ہوا تھا چہرہ انسانی تھا اور مچھلی کا اس کا داڑھ تھا۔ تو یہ جو ہیلی کائن تھے یہ اس کی پوجا کرتے تھے، تو وہاں پر اس کو کیا ہے صندوق کو رکھا تھا۔ قرآن مقدس کے اندر بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے ان آیات میں۔ اسی طرح تورات کے اندر بھی یہ واقعہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کا مختصر جو تعارف ہے وہ یہی ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام تفسیر روح المعانی میں جس طرح ہے کہ ان کے والد کا نام خنا تھا اور ان کے والد کا نام آگے کیا تھا، عاقر تھا۔ قصص القرآن علامہ حفظ الرحمان سہواری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ تورات کے جو نسخوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، قصص الانبیاء، روح المعانی، تفسیر خازن، وہاں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر لکھا ہے۔ وہاں پر انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کا تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے جو لکھا ہے نسب، وہ یہ ہے کہ شموئیل بن بالی بن علقمہ بن یرحام بن یہو بن تہو بن صوف بن علقمہ بن ماخص بن عموس بن عزایہ، یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آگے جا کر آیات کے اندر طالوت کا ذکر آئے گا، ان کا بھی ساتھ کیا ہے، ہم ان کا جو نسب ہے وہ ساتھ ذکر کریں گے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے میرے نبی کیا آپ کو وہ واقعہ معلوم نہیں ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کا واقعہ نہیں سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے؟ اس قالو، جب وہ کہنے لگے لنبی، نبی کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے مقرر کر دیں ایک سردار، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ اب وہ قوم عمالقہ جو تھے وہ ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کا مقدس صندوق لے کر چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کے زیر امارت ہم کیا کریں، جہاد کریں۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام کا جواب، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا حضرت شموئیل علیہ السلام نے کیا ممکن نہیں ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو؟ کیا پھر ایسا نہیں ممکن ہے کہ جہاد تمہارے اوپر فرض ہو اور تم جہاد نہ کرو؟ یہ بنی اسرائیل کا جو ایک تاریخی سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، کہ جب ان پر حکم ہوتا تھا تو وہ آگے ہلوجت نکالتے تھے۔ پہلے گائے کا واقعہ آپ کیا ہے سن کر آئے ہیں، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے بھی اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ یہ نہ ہونا کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہو اور تم پھر جہاد نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں تو اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا اور ہماری اولاد سے بھی ہمیں کیا ہے دور کر دیا گیا۔ انہوں نے ان پر حملے کیے، اولاد کو بھی نقصان دیا، ان کو گھروں کو بھی نقصان دیا، تو اب وہ امیر کی تلاش میں تھے کہ کوئی امیر ہمارا مقرر ہو کہ ہم اس کے ساتھ اس کی زیر امارت ہم کیا کریں، جہاد کریں۔ فلما کتب علیہم القتال،
جب ان پر فرض کر دیا گیا جہاد تولوا الا قلیلا منہم تو وہ سارے پھر گئے سوائے چند ایک کے. چند کیا ہے 313 رہ گئے، باقی سارے کے سارے جہاد سے بھاگ گئے. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ کریم ظالموں کو جو بے انصاف ہیں ان کو خوب جاننے والے ہیں کہ جن پر حکم فرض ہوا ہے اور انہوں نے اس حکم سے کیا کی، نافرمانی کی. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اب جو اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کے لیے طالوت کو کیا ہے بادشاہ مقرر کیا. اب طالوت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کی تھیں، جن میں سے ایک بیوی سے آپ 6 بچے تھے اور باقی 3 بیویوں سے آپ کے 2 بچے تھے. جو سبط مملکت تھی یہ یہودا کی اولاد کے اندر منتقل ہوئی تھی کہ بادشاہی یہودا کی اولاد کے اندر آگے بادشاہ اسی میں سے بنتے رہے، اور سبط نبوت یہ تھی یہ لاوا بن یعقوب کی اولاد میں سے آئی تھی. تو یہ لاوا اور یہودا یہ ایک بیوی سے 6 بچے جو تھے نا، جو 6 بھائی تھے ان میں سے ایک لاوا اور یہودا تھا، اور آگے جا کر 3 بیویوں سے 2 بچے تھے، یعنی ٹوٹل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے. یہ تورات کے اندر کیا ہے پیدائش میں یہ ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام بھی آپس میں باپ اور ماں شریک دونوں بھائی تھے، یعنی یہ حقیقی آپس میں بھائی تھے کہ دونوں کی ماں بھی ایک تھی اور دونوں کا باپ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. اور ایسے ہی باقی 12 کے 12 بھائی آپس میں کیا تھے، اللہ بھائی تھے کہ آپس میں باپ شریک تھے، مائیں آپ سب کی کیا تھیں، علیحدہ علیحدہ تھیں. اب جو طالوت ہے، طالوت کا جو شجرہ نسب ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور ان کا شجرہ نسب اس طرح بنتا ہے کہ طالوت بن ساول بن کیش بن افیل بن سارد بن طہورت بن عفیف بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یہ البدایہ والنہایہ کے اندر طالوت کا شجرہ نسب ہے کہ طالوت بھی جو بادشاہ مقرر ہوا تھا وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سبط مملکت جو تھی وہ یہودا کی اولاد میں تھی، اور سبط نبوت یہ لاوا بن یعقوب کی اولاد میں سے تھی. اب اپنے دادے کی اولاد کو جب ان کے اوپر امیر مقرر کیا تو انہوں نے کیا ہل و جد کیا. یہ ان کا دیکھیں نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، آج تک ان کا یہی طریقہ کار ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. کہا ان کے لیے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ کریم نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو سردار. قالوا تو اب آگے سے جواب سنیں. قالوا کہنے لگے انا يكون له الملك علينا، کہاں اس کو ہمارے اوپر سرداری مل سکتی ہے، اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو سکتی ہے. ونحن احق بالملك منه، حالانکہ ہم اس سے سلطنت کے زیادہ مستحق ہیں. اصل میں یہ بنانا آپ اپنے آپ کو ہی چاہتے تھے، لیکن تائید کے لیے نبی علیہ ان کے جو حضرت شموئیل علیہ السلام تھے ان کی ہاں سننا چاہتے تھے. اب جب ان کے خلاف ان کی ہاں آئی نا تو آگے سے پھر الوجت شروع کر دیا. ونحن احق بالملک منہ، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے اور حکمرانی کے حقدار ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال، اور وہ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اور نہیں دیا گیا ہے وہ مال کی کشائش. وہ تو غریب سا آدمی ہے، مفلس ہے، اور ہم اس سے زیادہ امیر بھی ہیں، اور ہماری جدی پشتی خاندانی ہم کیا ہیں، سردار آ رہے ہیں. قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم. اب نبی کا جواب حضرت شموئیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر دیا گیا ہے تمہارے لیے اللہ کریم نے طالوت کو سردار مقرر کیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو زیادہ دیا ہے، اس کو وسعت دی ہے بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں کشائش کے لحاظ سے، والجسم اور طاقت کے اندر. وہ مجاہد ہے اور مجاہدین کا وہ سردار بن سکتا ہے کیونکہ اس میں 3 صفات ہے. پہلی یہ کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، جب اللہ کریم نے اس کو منتخب کیا ہے تو اللہ کریم اس کے ساتھ مدد ہوگی. وزادہ بسطۃ فی العلم، اور وہ علم کے لحاظ سے تمہارے اندر زیادہ مضبوط ہے، اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے کہ علم کے مطابق وہ علم کی رہنمائی کے اندر تمہارے لیے فیصلے کرے گا. والجسم، اور وہ مجاہد بھی ہے، جسم بھی اس کا مضبوط ہے کہ وہ جہاد بھی کر سکتا ہے.
اب امیر بنانے کے لیے شریعت نے یہ 3 چیزیں مقرر کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، کہ امیر وہ بنے گا جس کو اللہ کریم انتخاب جس کا کرے گا۔ پھر امیر وہ مقرر ہوگا مسلمانوں کا جس کے پاس علم ہوگا، اور امیر وہ ہوگا کہ جو جہاد کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اب جب سے جمہوریت کا نظام آیا ہے اور ان چیزوں کو لوگوں نے چھوڑا ہے تو روز بروز نیچے ہیں۔ دیکھ لیں 8 صدیوں کے اندر جو خلافت عثمانیہ تھی وہ قائم رہی، کیونکہ ان کے اندر اہل علم بھی تھے اور مجاہدین بھی تھے، اور ان کے اندر شورا جو تھا، سرداروں کے فیصلے جو تھے اس کے مطابق امیر مقرر ہوتے تھے۔ تو دنیا کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اب بھی مسلمان اس کے مطابق اگر فیصلے کریں گے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی نظام پھر مضبوط ہوگا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ کریم یہ ملک جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کریم کی ذات واسع بہت ہی وسعت والی ہے، علیم علم والی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ جو اس امیر کی حقانیت پر جو ثبوت ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور آگے پھر حضرت طالوت علیہ السلام کی زیر اقتدار جو مار کے سر انجام ہوئے ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔